عمل ہے، کیونکہ جنازہ تو خود ایک دعا ہی ہے. یہ تو شریعت پر زیادتی ہے کہ دعا کے بعد پھر آپ ایک الگ دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اسلاف میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اجتماعی دعا مانگی ہو وہاں کھڑے ہو کر. تو یہ شریعت پر ایک قسم کی زیادتی ہے، اس لیے اس عمل کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، بدعت عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دعا سے کیوں روک رہے ہو بھائی آپ ہمیں، جنازہ پڑھ کے اگر کوئی اجتماعی دعا مانگتا ہے تو کیوں روک رہے ہو. تو دیکھیں، اگر میں اس پہ دلیل دوں کہ اس دعا کے بعد پھر کوئی تیسری دعا بھی مانگنا شروع کر دے تو آپ روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ بولیں گے یہ کون سا طریقہ آپ نے ایجاد کیا ہے. تو ہم دعا سے نہیں روک رہے، ہم اس مخصوص طریقے سے روک رہے ہیں آپ کو. دعا تو جب چاہیں جس وقت چاہیں مانگے، اس کا کوئی خاص ٹائم متعین نہیں ہے. جب آپ نے اجتماعی سطح پہ نماز کے بعد ایک اور دفعہ دعا مانگنا شروع کر دی جس کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ نے اس میں ایک چیز ایڈ کر دی آپ نے. دوسرا اس کا نقصان بھی ہے کہ شریعت میں جلدی دفنانے کا حکم ہے. تو اب نماز جنازہ کے بعد پھر آپ دوبارہ دعا مانگیں گے تو دفنانے میں تاخیر ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میت کے جائز نہیں ہے